على رسول الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ محفل پاک میلاد دی ہے جہیں جشن منائے انہی خیر ہوئے۔ یہ محفل پاک میلاد دی ہے جہیں جشن منائے انہی خیر ہوئے۔ میرے پاک نبی دی شادی دا جہیں حال سجائے انہی خیر ہوئے۔ میرے مدنی دے ذکر اذکار اندر جڑا ٹر کے آئے انہی خیر ہوئے۔ خوشحال مبارک باد آدھا جائے جو کچھ لائے انہی خیر ہوئے۔ بہے روز سچینا ذہن دے وچ وشمس دے نین دی کیا بات ہے، تواڈی بھی کیا بات ہے۔ بہے روز سچینا ذہن دے وچ وشمس دے نین دی کیا بات ہے۔ مشرک عیب کڈنے ہن تے جڑے عاشق ہونے ہن تے او زلفاں دے وچ گم تھی وینے ہن۔ میں روز سچینا ذہن دے وچ وشمس دے نین دی کیا بات ہے۔ ما زاغ دی اکھ وچ سرخ دوڑے کعبہ قوسین دی کیا بات ہے۔ رخ چاوے چا رب بدل دے دے اس قبلہ تین دی کیا بات ہے۔ مقصود جیدہ جبریل نوکر خودے حسن حسین دی کیا بات ہے۔ آئے ہے مقصود جیدہ جبریل نوکر خودے حسن حسین دی کیا بات ہے۔ بہے فرش دے جو عرش دے حال دے دے ان کو اکثر لوگ فقیر رہ دے۔ بہے فرش جو عرش دے حال دے دے ان کو اکثر لوگ فقیر رہ دے۔ جڑا کہیں دی ظلفت ضبط ہوئے ان کو اہل عشق اسیر رہ دے۔ کائنات دا مالک ایک ہے بس جدے بولن کو تقدیر رہ دے۔ جدے نور دا سج محتاج ہوئے ان کو ظفر سراج منیر رہ دے۔ آئے ہے جنہیں نور دا سج محتاج ہوئے ان کو ظفر سراج منیر حدن۔ قرآن کو سن روح وجد کتے کائنات دے کہیں انسان پڑھے۔ اس صرف تو جگاونا واسطے کیونکہ فرنٹ سیٹ والے جاگ دے بیٹھے ہوئے جلے پچھا بیٹھے ہوئے تھوڑے تھوڑے مونجے تھے بیٹھے ہوئے کیونکہ ساڑھے مہمان خطیب اور میرے الحمدللہ اے وڈے بھائی بھی ہیں، میرے کرم فرما بھی ہیں۔ زیادہ تر میں کو مسئلہ در پیش ہے میں بھائیوں نے کو پوچھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اور کتب کثیرہ دے آپ مصنف بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو انشاءاللہ علماء دی قدر کرنے والے ہو۔ فرمایا قرآن کو سن روح وجد کیتے کائنات دے کہیں انسان پڑھے۔ پڑھے کوٹ بٹھن دے شہزادے یا جنگ دے بہو سلطان پڑھے اور پڑھے پاک مدینے کہیں ون کے کہیں کربل دے میدان پڑھے۔ دھڑ پاک زمین تہارا شد سر سانگ تے چڑھ قرآن پڑھے۔ آئے ہے دھڑ پاک زمین تہارا شد سر سانگ تے چڑھ قرآن پڑھے۔ ہی قرآن دے وچ رب فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون بے شک پکی گالے مشرک جڑے ہیں نا ناجسن پلیدن۔ مشرک جڑے ہیں وہ کیا ہیں بولو جڑا مومن بیٹھے او بولے جیدی یاری مومنہ دنالے او بولے ذرا سبحان اللہ۔ جڑے کہ مشرک دنال باندھے جڑا مشینہ چاہی ودن شرک دیاں جڑے شرک دیا مشینہ چاہی ودن نہ جڑا ہنائے دنال باندھے چلو انہیں دے زبانہ کٹیاں پہننا وہ تا بول نہیں سکتے۔ جڑا اپنے نبی کو بے آئے وہ سمجھ دے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمائی ایمان والو مشرک جڑے ہیں پلید۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی جنہ دا بابا انہ دنا ہے ابو سفیان۔ میرے پاک نبی کو جڑے ویلے مکہ دے اندر پریشان کیتا تکلیف دیتی دکھ دیتے سرکار مکہ چھوڑ کے جڑے ویلے مدینے آئے نا دے آپ دی پیاری بیوی ابو سفیان دی بیٹی بھی نہ لئی
ہن باپ بیٹی کو بھی آدھے تو بھی محمد نال پہ وینی اپنے ابے کو چھوڑ کے اپنی اماں کو چھوڑ کے اپنے برادری کو چھوڑ کے آکھن لگی ابا تے کو پتہ نہیں جیڑا سرکار دا تھی ویندے ون سب کچھ سرکار تو قربان کر چھوڑا باپ کیا ہے اے ماں کیا ہے اے برادری کیا ہے رشتہ دار کیا ہے اے تعلق وسیلے اے عہدے کیا ہے سب کچھ جڑا سرکار تو قربان کر کے آکھے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے یہ جی زندگی گزرے تا چاہاں دیئے اور ایسا لوگ مسجد نمازہ کٹھے پڑھو چاہی ہوٹل دے بہ کے چاہی کٹھے پیو رشتہ داری نہیں ساری کٹھے ہوئے جڑا حضور دی ذات ہوتے بک بک کرے انہیں باوجود بھی ہاتھے چاہت ہوئے والوی آکھے لبائک یا رسول اللہ ہی کو منافقت آدن ہی کو بغیرتی آدن ہی کو بے حیائی آدن ہی کو بے شرمی آدن خدا دی قسم ہے وفا ہے تائیہ ہے وہ بی بی تے مقدر تو قربان بنیا میرا حضور دے ایس کے جو مبتلا ہو ماں بھی اچھا کلمہ بھی پڑھوں تو حضور دے دشمنہ دنال جبھیاں بھی پاؤں جبھیاں بھی پاؤں نا بھائی نا اگر سکتے آسے تا ایک بابا ایسا کو جگہ گئے ہاں ان صبح قیامت تک سننی سمنا کہنی بولو یار ذرا مسلمانوں توجہ فرمائے ابو سفیان اپنی بیٹی کو آدھے سب کو چھوڑ دوینی نیکی متھے کہنا لے ساں کڑی گھر کہنا لے ساں بی بی آدھے بابے تو کو پتہ جو کہنی جب محمد قدمہ دی اندر جگہ ملو دیو کبھل کوئی شہد لوڑ نہیں رہا نبی دنال چلی گئی سارا کچھ چھوڑ گئے اچھا یہ وفا ہے یا کہنی ایک تا اپنے نبی دنال دوجہ شوہر نال بھی وفا ہے آج دی بیوی کی گال کریں گے تا میرے واسطے کیتا کیا ہے بوڑنے مردہ کوئی گال جو کر رہوں کٹھا ہی تھاؤں کننے دے وچوں مندھڑا یا دوئی آسی سدھا سے رج اے نبی دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں نے سبق رکھتے شوہر نال ہی جی وفا کرے سب کو چھوڑے شوہر نال وفا کرے میرے چند آواز کدے کی دیئے جنہاں بی بی چلی گئی نا 5 منٹ صرف 5 منٹ سارے جاگا ہونا پہلے بندے تو آخری بندے تک سنائے ذرا گل سنائے اپنی عادت کوئی نہیں انہیں دائیں بائیں شائیں سنو ذرا توجہ نال سن سو ذرا ایمان دازہ تھی وقت آیا ابو سفیان میرے نبی کو لبھیدہ مدینے پہنچایا لوگوں کو پوچھ دے اے نبی دی فلانی بیوی دا گھر کتا ہے لوگوں نے نسا جنن آیا نا دروازہ کھٹکھٹایا اجازت منگی اندرو آیا نا اور توجہ فرمے سو میرے پاک نبی دا بستر بچھا پہ کیا بچھا پہ کیا بچھا پہ نورانی بستر محمدی بستر بستر بچھا پہ آیا جو ہے نا بیٹی نے کو زیادہ پیار والا جملہ نہیں لکھتا کیوں پتہ مشرکے بھاویں جو باپا کیا ہے مشرکے نبی دا گستاخ ہے آئے نا جنہیں بستر کے باون پہ مومنہ دی ماں سونے نبی دی گھر والی نے چادر چھک دیئے انہیں کچھ آگا لیا کیا کہتے ہیں بولو نا ذرا چادر اچھا بدنی محبت کا درس دیا کرو نرم باتیں کیا کرو میں کہ جڑا ہوئے نبی دا دشمن گستاخ بدتمیز بے حیا اودے واسطے سبق مومنہ دی ماں نے دے چھوڑے آپ نے بستر چھکے تے باپ ہی میری کہ ہیں اجنوی دلچ نفرت ہے اجنوی نفرت دلچ ڈھکی میں دی ہاں تا تیرا پیو وہ کہ ابا محضرت دنال پیو ہو سے لیکن اس وقت میں محمد دی غلامہ ہوں
بیٹی عمر ہم جو تیرے گھارے ہم تیرے حیات تیرے عجب تیرے تکتف سب کچھ کرے نہیں ہم لیکن تو محمد کا گستاخ ہے تیرے واسطے کوئی بستر چادر کہہ نہیں ادھر چاہے ایک گال نسا جی بابا وہ کہ اے نسا میرے باور تو پہلے تے بستر سے گدے اے نسا بستر میرے لائق کہنی یا میں بستر دے لائق کہنی آئے آئے وہاں کہ بابا اے کیا کھڑا دے بستر دے لائق کہنی فرما خبردار بستر دے بارے تو گل نہیں کی دیتھا میرا محمد لیٹ دے آئے آئے اتھا میرا محمد لیٹ دے خبردار فرمایا بابا تو یہ بستر دے لائق کہنے تو بستر دے لائق کہنے خبردار جڑے بستر دے میرا محمد باندھی تھا باندھی نہ پیا تھوڑی دیر گزری میرا محمد تشریف گرنا ہے گھر جو آئے انت سورہ پاک سرکار فرما اوہ میرا سورہ آگئے صدقے جاواں جفیاں پاواں مٹھیاں ورنہ سرکار نے جناب والا جفی جو پاتی نہ تے ابو سفیان بڑا حیران کیا آدھے محمد حیرانگی علی گل ہے اسا مکے دے اندر اتنا تکلیفاں دیتا اتنا پریشان کترا اتنا تو آکو دکھ دیتے کہ تو آکو مکہ چھوڑ کے ادھے آونا پہ گیا سارا کچھ اپنا چھوڑ دیتے ہوئے آج میں آیا تھا ولائی میں کو جفیاں کھڑے پہ دے ولائی میں کو جفیاں کھڑے پہ دے ہو سرکار فرمائے جیڑا کو جو وہ ہیں تا میرا سورا میں اللہ دا نبی ہاں محبتہ ونڈن آیا میں محبتہ ونڈن آیا اور ہنائے سرکار دیا گلہ دے ہوتے متاثر تھی کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام پڑھ اے نبی دا سورے ایک نبی دا جماعت رہے سرکار تشریف فرمائن دروازے دے دے سب ہوئے سرکار فرمایا دے کھٹانے پتہ لگا غیر ابو بکر صدیق پاک تشریف دھنائن مسلمانوں میرے پاک نبی دی پنڈلی مبارک دو کپڑا ہٹا ہے سرکار بیٹھے رہے گئے ابو بکر صدیق جلوہ گر ہے آواز یہ دروازے دے دست ہوئے کانے عرض کی تی سنیا عمر پاک تشریف لے آئے سرکار فرمائے آمانے عمر پاک تشریف دھنائے پنڈلی تو کپڑا ہٹا ہوا ہے دروازے تے دست ہوئے آواز یہ گانے عرض کی تی سنیا تیرا عثمان آئے تیرا عثمان ذنرائر ذل حجرتائر ذل بشارتائر آئے مسلمانے میرے پاک نبی فرمایا مصطفیٰ اٹھی کے بائے گئے میرے پاک نبی نے اپنی پنڈلی والی جناب والا ایک کپڑا آپ نے چادر کو سدھا کیتا چادر کو دیرا آپ در اٹھے کے بیٹھے فرمایا ہون میرے عثمان کو آنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی سنیا میرا بابا آئے تو پنڈلی ہوئے ننگھی رہ گئی ہے عمر پاک آئے تو پنڈلی ہوئے ننگھی رہ گئی ہے علی پاک آئے پنڈلی ہوئے ننگھی رہ گئی ہے کیا وجہ عثمان پاک ہے اتھی کے بہری گئے اپنے پنڈلی کا کپڑا بھی جوڑے گئے میرے پاک نبی فرمایا عائشہ جس عثمان دا حیا میرا رب تو دے فرشتے کرنے میں محمد کے ہونا کرا سارا مشرق ہوئے دے حیا کہری مشرق ہے نا تے بیٹی آکھیں وہاں کہ تو بستر دے لائق کہنے جماعترہ مومن جو ہے نبی دا غلام جو ہے سرکار فرمائے پنڈلی جوڑان دے آئے توجہ ہے تواری اگر شرم و حیا والا سورا ہوئے تو والے سر دا تاج بڑے سو بولو تے جماعت روی اگر نبی دے غلام ہوئے تو وہ بھی سڑے اکھاں دا نور ہے جنہیں سرکار دی ولادت تھی ہے نا مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب لکھ دے جنہیں سرکار دی ولادت جو ہے نا تے کعبہ جھمے کئی ویلے سجے کئی ویلے کھبے کئی ویلے سجے کئی ویلے کھبے پوچھے کعبہ دیکھو کیا ہو گیا ہے تو کیوں پہ ہل دے سجے کھبے پیا تھی نے وہاں تو آگو پتہ کائری میرے اندر 360 رکھے پتہ کو لو
دنیا تو تشریف مولوی اشرف علی خان میں لکھ رہے وہ کعبہ میرے نبی دی بلا دے خوشبو کے اندر دھما پاؤ وہ جمے سجے قبول ہوئے وہ رب تعالیٰ نے یہ جمن کے اندر وہ کوئی نام عطا کیتے وہ اللہ نے اس کعبے کو رحمت دا برکت دا نور دا مرکز بنا چھوڑے نور والا نور بنا چھوڑے فرمایا کہ نور والا نور کر چھوڑے ابلیس نے دھارا مارن اللہ نے پوٹھا چمور کر چھوڑے قیامت تک آپ نے تو دور کر اللہ نے اپنے تو دور کر چھوڑے بوٹھا چبوڑ کر چھوڑے یا اگر کوئی آنکھیں نہ کہ جیڑے نبی دا میلاد بنائی بیٹھے ہو او کو تو کوئی خبر کیا نہیں ہو تھورنا مرادت تے کو کیا پتہ ہے جیڑا ہرنی دا صداواں سن دے آئے آئے جیڑا ہرنی دی صدا سن دے آخری گل توجہ فرماؤ جاگے ہو اچھا بولو ساڑی سیت بڑی ہے رب سونے ہے راضی دیں دے دوش نہیں سے پہچان حلال حرام دی ہے رب ہوش دیتے بے ہوش نہیں سے سچ سینی چڑھ آنکھ دیں دوں رہ سکتے یار خاموش نہیں سے دل نور غریب ضرور ہے پر یار ضمیر فروش نہیں سے آئے آئے دریا دروڑے کو روز دے دیں اے شیر بھی مشہور بات جاز کیتا دریا دروڑے تو روز دے تھے ہنائے دا کڑی پہاڑ اٹھے نبی دی ذات دا بڑھ کے دشمن بہشت منگ دیں بٹھاڑ اٹھے نبی دی ذات دا دشمن بڑھا ودیں مشینہ تو بدت تے شرک دے چاہی ودیں تے منگ دے تو جنت دے سونے وال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دی اپنے منن والے دی جڑے صداواں دیون مشکل وچ آواز دیون میرے سرکار کیویں ان دی فریاد کو سن کے مدد فرمائیں بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ عنہا آپ دے حجرہ مبارک سرکار بیٹھے کائنات دا سب تو خوبصورت باپ اور کائنات دی سب تو خوبصورت بیٹی آپس اچھ مٹھی سوڑی تے پیاری گفتگو پہ تھی دیئے سرکار اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے بی بی فاطمہ پاک نے عرض کی تھی بابا تو سوال سن دے گئے یار چاس نہیں آدھے بھائی نا ایک ہم کا کرڑا کوئی نہیں نا بابا کیڑی مٹھی تے سوڑی گفتگو پہ تھی دی ہے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو میرے پاک نبی فرما بیٹی فاطمہ نے کو ونڑا بیسی کیوں کوئی مشکل ہے چھے میں محمد کو یاد بیا کروں مشکل ہے جب میں محمد کو یاد کیا کرنے بیٹی عرض کی تھی بابا کون ہے تو مشکل ہے یاد کرنے والا اللہ دے نبی فرمائے بیٹی نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جن ہے نہ کوئی فرشتہ ہے ول کون ہے فرمایا جنگل دی ایک ہرنی ہے جنگل دی ایک ہرنی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہ تنزیب فرما کے تشریف گن گے نا سرکار جب پہنچے نا انہیں ہرنی ای پاسے کافر دے شکنجے جو پھسے ہوئے سرکار ای پاسے ہائے 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 اور جڑے جانور دی پریشانی برداشت نہیں کریں دے سرکار ایڈے پریشان تھی کہ کیملے سجے کیملے کھبے دے دیں جو ہرنی ہے کتھا میں کچھ صدا دے منوا دی ہائے ہائے کیملے سجے کیملے کھبے ہرنی تو ڈٹھے نا سرکار آگے ہائے ہائے ہون خیر ہے سرکار کو جو ہرنی نے ڈٹھے نا وہ تو آواز ماری ہے تے خلیل احمد کے شاعر ہے وہ کلم چاہتی ہوں کہ واجہ مارے ہیرانی تو آنکھیں سرکار واجہ مارے ہیرانی تو آنکھیں سرکار میں مکلیا چھوڑ دے جہنا محبوب سوڑیا محبوب سوڑیا جڑے قرآن دے آسمان کے بیچا کے بول رہا واجہ مارے ہیرانی تو آنکھیں سرکار میں مکلیا چھوڑ دے جہنا محبوب سوڑیا سونیا میں پھس جال وچ کر میرے حال وچ میں پھس جال وچ کر میرے حال وچ نظر چہرہ بدلینا محبوب سونیا محبوب سونیا خود کلمہ پڑھنے والا ہے
ہوے نمازاں پڑھن والا ہوے اپنے آپ کو محمد کریم دا امتی آکھن والا آکھے نبی کو دیوار دے پیچھے دا پتہ گائے نہیں نبی کو علم غیب کوئی نہیں نبی کو کوئی خبر گائے نہیں میں کہ پھرنا مراد جدی ذات جانور دے وکیل رکھی کھڑا اگر میں پریشانی دے اندر صدا والے صاحب حضور مدد فرمائے سن تیرے کو تو جانور چنگے آگے کھڑیے مایا پس چال وچ کر میرے حال وچ نظر چہرہ بدلے نا محبوب سونیا دبتے محبوب سونیا محبوب سونیا تیرے بن سونیا شکاری مینو مارے گا مارے گا میری کھال بھی اتارے گا ہے گا بڑا ظالم یہودی این ظالم دے ہے گا بڑا ظالم یہودی این ظالم دے وسط سونیا بہنا محبوب سونیا محبوب سونیا مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی ارے محمد جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے خدا صرف ہوتا یہ خدائی نہ ہوتی گناہگار جا کر کہاں منہ چھپاتے ہتھا ہوتے بلند کرو گناہگار جا کر کہاں منہ چھپاتے سیاکار جا کر کہاں گڑ گڑاتے گناہگار جا کر کہاں منہ چھپاتے سیاکار جا کر کہاں گڑ گڑاتے گر محمد نے کملے بچھائی نہ ہوتے کتاب فطرت کے سرور اکبر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود اللہ ہو قلم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا ارے محفل کن فقا نہ ہوتی جب امام شاہ امام نہ ہوتا